جب ہمارے اہل تشیع بھائی یہ کہتے ہیں کہ غدیر قوم اتنا عام واقعہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور جو آیت شریفہ ہے کہ یا ایھا رسول بلغ، جس کو آپ لوگ سورہ تبلیغ کہتے ہیں غالباً، اس کا نزول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان فرما دیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سے اوپر افراد کے سامنے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کا جو شان نزول ہے وہ صحیح سند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی اہل سنت کی کتاب سے بھی دکھا دیں، اور یہ میری آپ سے فرمائش ہے کہ آپ کسی امام اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس کا اپنی شیعہ کتاب سے بھی صحیح سند ثبوت دکھا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ نازل فرمائی تھی. دوسرا اسی سے ضمن یہ بات ہے کہ شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غدیر فرما دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے آیت نازل فرمائی جس کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اور اہل سنت کی یہی دلیل ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غدیر ہو یا کچھ بھی ہو، آپ تکمیل دین کے بعد کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ختم نبوت پہ نعوذ باللہ ڈاکہ پڑ جائے یا دین کی بنیاد ہل کر رہ جائے. تو شیعہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ دین تو مکمل ہی تب ہوا ہے جب آیت تبلیغ کی نزول ہوا ہے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت اتری ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی دین کی تکمیل تب ہے جب اعلان غدیر ہو گیا ہے اور ارسطو کی بیعت ہو گئی ہے. تو ان دونوں پر آپ سے میری یہ ارزانہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح السند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی صحیح السند روایات پیش فرمائیں کہ ان دونوں کا شان نزول غدیر ہے، اور اہل تشیع کی بھی وہ روایت پیش کریں صحیح السند جو کسی امام اہل بیت نے فرمایا ہو. جزاک اللہ خیر. میرا اتنا ہی سوال ہے آپ. اور اگر اجازت ہے تو اس میں ایک ضمن چیز ایڈ کر دوں کہ اگر مزید یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کے بعد اسلام کے لیے بیعت لی گئی تھی جیسے خلافت کی بیعت لی جاتی ہے، یا ویسے کسی نے ان کو مبارک دی تو وہ خوش ہو گئے، یا کسی نے ان کو خوشی کا اظہار کر دیا، یا باقاعدہ بیعت لی گئی تھی باقاعدہ؟ جزاک اللہ. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو ان کے کلام میں تھینک یو سر، تھینک یو. ان کے کلام میں کئی جملے تھے میرے محترم ناظرین. پہلی بات یہ کہ آپ حدیث سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ حدیث میں تو سب کا اختلاف رہتا ہے میرے بھائی. ہم مختلف متنازع فی احادیث سے احتجاج نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے. ہماری حجت ہے وہ حدیث جو آپ لوگوں کے ہاں صحیح اسانید کے ساتھ ہے. اگر کبھی ہم کسی ایسی حدیث سے استدلال کریں، اس کو حجت کے طور پہ پیش کریں کہ وہ حدیث متنازع فی ہے، تو بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے اس حدیث میں اختلاف ہے، آپ اس کو کیوں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح اسانید کے ساتھ بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی شکوے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ حدیث نقل پیش کیا ہے جس میں تنازع ہے، جس میں نزاع ہے، جس ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع چاپ دار الفکر، یہاں پر یہ اور ابن حجر اسقلانی کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں اور کتنے شیعوں کے خلاف وہ کٹر اور سخت تعصب رکھتے ہیں. یہ ان کی کتاب فتح الباری کتاب فضائل اصحاب میں صفحہ نمبر 342 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَهُوَ كَثِيرُ الطُّرُقِ جِدًّا. یہ وہ حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ اس کی طرق کی کثرت ہے. كثير الطرق جدا، اس کے یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. وقد استوعبها ابن عقدہ في كتاب مفرد. حافظ ابن عقدہ نے اس پہ کتاب لکھا ہے کہ صرف اس کے طرق جمع کیا، حدیث غدیر کے طرق. وكثير من اسانيدها صحاح وحسان، اور نہ صرف یہ حدیث متواتر ہے، اس کے بہت سارے زیادہ كثير من اسانيدها، ہر سند بنفسه مع قطع النظر، دوسری احادیث سے قطع نظر وہ بنفسه یا صحیح ہے یا حسن ہے. تو پھر آپ کی یہ بات میرے بھائی کہ آپ نے حدیث چڑی حدیث میں تو اختلاف ہوتا ہے، یہ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں. بھائی ہر حدیث میں اختلاف تو نہیں ہے نا. دنیا میں کچھ احادیث میں اختلاف ہے، کچھ احادیث میں شیعہ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں ان سب پہ اختلاف ہے. کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف ذہبی صاحب کی یہ جزء ہے نمبر 16 سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 431 میں یہ ذکر ہے حافظ ابن شاہین کا، الشیخ الصدوق الحافظ العالم شیخ العراق. یہ ان کی وفات ہے سنہ 300 یہ عالم ہے سنہ 30 صدی کے، بلے ان کی مولد ہے سنہ 297 کی. مولد ہی بخط ابیہ فی سنہ 97 و 200، سنہ 297 اس کی ولادت ہے. تو بہت پرانا عالم ہے. عالم یہ ابن شاہین، اس کا نام بھی عمر ہے، اس کا کنیہ بھی ابو حفص ہے، یعنی بالکل عمر بن الخطاب جیسا نام اور کنیہ. اور یہ ابن اس زمانے میں جب اس کو رہتا تھا وہ عصر محدثین تھا، اور بغداد اور عراق کے محدثین کا گڑھ تھا، علم کا گڑھ تھا. تو اس کو حافظ الذہبی نے کہا شیخ العراق، عراق کا سب سے بڑا محدث. فرمایا وجمع وصنف الكثير وتفسيره في 22 مجلدا كلها باسانيد. ابو بکر خطیب نے کہا كان ثقة امينا،
وہ ثقۃ الامین، بڑا ثقہ امین، بڑا حافظ ہے. اچھا اس کی کتاب ہے شرح مذاہب اہل السنہ، مذاہب اہل السنہ کی شرح. حافظ ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاہین، کتاب چھپی ہے مؤسسہ قرطبہ مصر میں سن 1995 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں فضیلۃ لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک فضیلت. حدیث نمبر 87 زید بن ارقم اور برا سے روایت کرتے ہیں حدیث یوم غدیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وهذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وقد روى حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو 100 نفس، 100 کے لگ بھگ صحابہ نے حدیث غدیر خم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. وفیہم العشرہ، اور عشرہ مبشرہ نے بھی نقل کیا ہے. طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب نے نقل کیا. بل وهو حدیث ثابت لا اعرف له علہ، یہ ایک ثابت حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی علت نہیں. علت بولتے ہیں کمزوری کو، کمزوری نہیں. تو ایک حدیث ہے جو 100 کے لگ بھگ صحابہ نے نقل کیا، بلکہ 100 سے زیادہ نقل کیا. تو آپ اس کو نہ کہ یہ کہے تو آپ شیعہ ایسے حدیث کو لے کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے میرے بھائی علی الاحسن، آپ کے مقدمہ صحیح نہیں، غلط بات ہے. انصاف رکھنی چاہیے. جو حدیث متواتر ہے آپ اس کو متنازع کہتے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے حدیث پر، علم پر، اور یہ بلکہ ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء ہے کہ آپ ان کی ثابت حدیث کو متنازع کر رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے انسان کو، اللہ سے خوف، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ آپ ایک ثابت حدیث کو اس کو متنازع بنا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ شان نزول اليوم یا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اس کو ہماری کتب سے دکھائیں اور صحیح سند کے ساتھ دکھائیں، ہماری سرانکوں پر یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پہلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتب میں آیات کے نزول کی شان بہت کم ہے کہ کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ احادیث تفسیریہ آپ کے کتب میں بہت کم ہے. پہلی بات یہ، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم عن الصحابہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، تألیف حافظ ابن ابی حاتم الرازی، المجلد الاول، طبع مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ، ریاض میں. یہ سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہ ہے اس کتاب کے مؤلف کا مقدمہ، حافظ ابن ابو حاتم الرازی الحنظلی الرازی. یہ ابن ابو حاتم الرازی جو بخاری اور مسلم کا شیخ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں نہایت بلند، باپ بھی بیٹا بھی محدث بھی ہیں، اور معرفت رجال حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کتاب رجال جو ہے ابو حاتم الرازی کی، بلکہ اس کے بیٹے کی، ابن ابی حاتم اسی بیٹے کی ہے کہ وہ اپنے والد سے اس نے جرح و تعدیل نقل کیا ہے. الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم الرازی، وہ کتاب ایک ہی نہایت ہی اساسی کتب میں سے، جو کتاب تاریخ ہے محمد بن اسماعیل بخاری سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی کتاب میں جرح و تعدیل نہیں کرتا، لیکن یہ کرتا ہے، اور اس کا شیخ بھی ہے. اچھا، اتنا بڑا محدث، اس نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اور کیسی لکھی ہے؟ روایی تفسیر لکھی ہے، روایات پر اور احادیث پر مشتمل تفسیر. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 14 میں، سألنی جماعت من اخوانی اخراج تفسیر القرآن مختصرا. ہمارے دینی بھائیوں نے میں سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں ایک کتاب تفسیر لکھ دوں جو اخراج، جب بولتے ہیں اخراج تفسیر، کہ روایات پہ مشتمل ہو، مختصر ہو، مختصر ہو بأصح الاسانید، صحیح ترین اسانید کے ساتھ. کتاب نہ صرف صحیح ہو بلکہ صحیح ترین اسانید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وحذف الطرق والشواہد، اور اس میں اگر ایک حدیث کے کئی طرق ہیں، میں طرق کو حذف کروں. ایک حدیث کے اگر شواہد موجود ہیں، یہ نقطہ کا ہے، حدیث کے شاہد کو کیا بولتے ہیں؟ اگر ایک حدیث آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے متن میں کوئی ایسی بات ہے، اس وہی متن کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے، تیسری حدیث سے ہوتی ہے، چوتھی حدیث سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس یہ شواہد جمع ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس حدیث کے سند میں ضعف بھی ہو نا، تو شواہد کی وجہ سے اس کا ضعف برطرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے احادیث شہادت دے رہی ہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ احادیث صحیح ترین اسانید کے ساتھ لاؤں اور اس میں سے شواہد حذف کروں، یعنی ایک ہی بات اگر کئی ایک احادیث میں ہے تو دوسروں کو حذف کروں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا تو ان سے یہ خواہش کی گئی ہے. فأجبت إلى ملتمسهم فتحريت إخراج ذلك بأصح الإخبار إسنادا. کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کا، اپنے برادران کا، مسلمین کی یہ خواہش اجابت کی ہے، اور میں نے یہ ہمت کیا ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ترین سند کے ساتھ ہوں ان کو نقل کروں. اچھا، جب یہ انہوں نے فرمایا ہے تو میرے محترم ناظرین، اپنی کتاب میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1172 میں تفسیر سورۃ المائدہ میں قولہ تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انہوں نے ملتزم ہوئے ہیں، انہوں نے کیا، جیسے بخاری نے، جیسے مسلم نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعہد کیا کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو داخل کروں. انہوں نے کہا میں صحیح ترین احادیث داخل کروں گا. میں نے مقدمہ دکھایا، اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا یہ مقدمہ ان کا نہیں ہے، اللہ یاری نے مثلا گڑی ہوئی ہے. علماء سب دیکھ رہے ہیں بھائی، اگر میں اس کو گڑا ہوا ہوتا تو وہ میرے سامنے آ جاتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نزلت هذه الايه یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے. اچھا، میں ایک اور مزید اس حدیث کی صحت کے لیے آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی،
شاب دار الفکر، یہاں پر بھی وہ اپنی کتاب میں، اسی کتاب میں اس کے صفحہ نمبر 567 میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم الرازی نے اپنے کتاب میں اسرائیلیات اور باطل احادیث نہیں لائی ہیں. کیوں نہیں لائی ہیں؟ لأنه التزم ان يخرج صح ما ورد، اصح ما ورد. کیونکہ ابن ابی حاتم نے یہ التزام کیا ہے، ابن ابی حاتم نے یہ کمٹمنٹ دیا کہ وہ صحیح ترین احادیث لے کے آئیں. اچھا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. کتاب اسباب النزول، تالیف الواحدی النیسابوری، متوفى سنہ 468، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب سن 1991 میں چھپی ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 204 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حدیث نمبر 403 میں روایت کرتے ہیں نزلت هذه الآية يا أيها الرسول عن أبي سعيد الخدري نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسلام الله عليه. تو یہ آپ کی خدمت میں ثابت کیا. اب دوسری بات آپ نے کہا اليوم اکملت لكم دينكم. اب جب دین کامل ہو چکا ہے تو آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ امامت کی وجہ کیا. تو جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ آیت کا شان نزول کہاں؟ اليوم اکملت لكم دينكم کا کہتے ہیں اس کا شان نزول ہے عرفہ میں. اليوم اکملت لكم دينكم کا شان نزول کہاں پر ہے؟ عرفہ میں. پہلی بات ہے کہ میں آپ کو 2-3 حدیث دکھاؤں. ایک منٹ مجھے اجازت دیں. ایک کتاب ہے لائبریری میں پڑھی ہے، چل وہ کتاب نہیں لے کے آتا، جو کتابیں بھی ساتھ اسٹوڈیو میں وہ دکھاتا ہوں. ایک منٹ. کتاب شواہد تنزیل، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف الحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی النیسابوری، طبع سنة 1974، 1974 میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 156 میں. صفحہ نمبر 156 اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. یہاں پہ کئی ایک روایات لے کے آئے ہیں. حدیث نمبر 210 روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب الله له صيام 60 شهرا. جو لوگ 18 ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو روزہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ 60 مہینوں کے صیام کا، روزے کا ثواب دیتا ہے. وہ یوم غدیر خم، وہ یوم غدیر خم لما اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب علیہ السلام فقال من كنت مولا فهذا علي علیہ السلام مولا. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما نزلت علیہ هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا ربی برسالتی و ولایتی علی بن ابی طالب علیہ السلام من بعدی. اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا فاخذ بذبعیہ فرفعہما، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دونوں بازو پکڑے اور دونوں بازو کو اٹھایا، فرفعہما حتی نزلت هذه الآیہ، اور وہ خطبہ دیتے رہے جب تک یہ آیہ نازل ہوا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین وتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی والولایۃ لعلی علیہ الصلاۃ والسلام من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور پھر روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ یوم غدیر خم میں انزل اللہ اليوم اکملت لكم دینکم. اچھا، اور بھی بہت سارے اس میں روایات بہت زیادہ. اسی طرح کتاب تاریخ ابن عساکر میں مجلد نمبر 42 میں، اور اللہ کا بلا کے مناقب خوارزمی وغیرہ وغیرہ میں یہ، اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا. اچھا، یہ موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میرے محترم ناظرین جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی عرفہ میں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عرفہ میں کیسے دین کامل ہو سکتا ہے جب اسلام کے ایک اہم ارکان میں سے کیا ہے؟ حج ہے. حج ہے کہ نہیں؟ حج کب شروع ہوتی ہے؟ عرفہ کے بعد شروع ہوتی ہے. حج کے اصل مراسم اور اصل کام عرفہ کے بعد ہے. عرفہ کے بعد ہے کہ آپ مزدلفہ سے عرفہ کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ رات کو رکنے کے لیے. نماز مغرب و عشاء پڑھنا مزدلفہ میں واجب ہوتا ہے. مزدلفہ سے پتھر کنکریا اٹھانا اگلے دن کے لیے کہ ہم نے پتھر مارنا وہ واجب ہوتا ہے. نماز فجر مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہوتا ہے. اچھا، مزدلفہ سے پھر جاتے ہیں مشعر کی طرف. ٹھیک ہے، یہ سب مناسک حج میں ہے. الیوم اکملت لکم، حج ابھی سکھایا ہی نہیں پیغمبر نے، الیوم اکملت لکم دینکم، حج ابھی کیا ہی نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم. اتنا سوچا ہوتا کم از کم جس نے حدیث بنائی ہے نا، حدیث گڑی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے. کم از کم یہ جھوٹ نہ بولتا، کہتا کہ مثلا حادی عشر کو یا یوم عاشر کو روز عید نازل ہوئی ہے، روز 11ویں کو نازل ہوئی ہے. عرفہ میں کیسے یہ کامل ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہاں سے پھر جاتے ہیں مشعر کو، مشعر میں جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، جن کی قربانی ہوتی ہے وہ ذبح کرتے ہیں. پھر یہ مستحب ہوتا ہے کہ انسان اس ذبح سے کھائے. یہ سب مناسک حج میں ہے. پھر اس کے بعد بال ٹینڈ کرتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد مشعر سے چلتے ہیں کس کی طرف؟ مکے کی طرف چلتے ہیں، واپس مسجد الحرام میں آتے ہیں. مسجد الحرام میں آ کر وہاں پہ طواف کریں گے. طواف کے بعد مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد زمزم کے پانی پینا مستحب ہوتا ہے. اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے. آپ لوگ طواف النساء نہیں کرتے، شیعہ طواف النساء کریں گے. اس کے بعد طواف الوداع کریں گے. یہ حج کے اعمال ہیں. یہ تو پیغمبر نے سکھایا نہیں تھا وہاں پر، کسی کو اس زمانے میں آتا بھی نہیں تھا کہ حج کس طرح کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا، اکملت لکم دینکم یہ ہے. اچھا، پر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، ابھی تک ہم نے کیا ثابت کیا آپ کی خدمت میں؟ ثابت کیا کہ حدیث غدیر، ابھی اسی لمحے جو علی الحسن بھائی نے سوال کیا ہے، حدیث غدیر کی سند بلا فوق شبہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہ ایسے حدیث نہیں ہے کہ ہم ایک متنازع حدیث سے کہ ایک حدیث میں اختلاف ہے اس کو حجت کے طور پہ لا رہے ہیں، نہیں، صحیح حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد شان نزول صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا الیوم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس.
یہ آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے ہمارے پاس اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں، ہم نے اختصار کیا ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے بہت زیادہ۔ جب یہ ثابت ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، جب آپ کے کتب سے ثابت ہوا نا کہ اس کے شان نزول غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ خود بخودی خود بہت واضح قرینہ ہے کہ اس کا مراد حدیث من کنت مولا کا مطلب دوستی نہیں ہو سکتا، دوستی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کچھ مثلا 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین، وہ حدیث ہے ہی نہیں اس طرح کی، 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ رنجش خاطر تھا بھی، تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تہدید کرنا اور اس طرح دھمکی دینا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس بات کی، آپ نے تبلیغ نہیں کیا تو آپ نے رسالت میں خیانت کیا۔ اور بھئی اتنا اہم کام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال خون جگر کایا ہے، انہوں نے عزیزوں کو قربانی دی ہے، ان کے چچا کا مثلا ہو گیا، ان کے چچا حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک کاٹے گئے، ان کے زبان کاٹے گئے، ان کا ہونٹ کاٹا، ان کے جگر ہند نے کائی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہر قسم کی آپ قربانی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آخر میں ایک ہی بات، ایک نا اہم بات کے لیے جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دوست دشمن نہیں ہے، اس کے اگر آپ نے اس بات کو نہیں بتایا تو آپ نے پیغمبر رسالت میں خیانت کی۔ یہ اتنا اہم ہے یا نہیں کہ اگر آپ کے بعد صحیح امام نہ ہو، سب پہ حجت تمام نہ ہو، تو یہ آپ نے رسالت میں خیانت کیا نا۔ یہ امامت وہ ایسی بات جس پہ پورے اسلام اور پورے دیانت کا، اس پہ ہدایت کا مدار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، پوری امت کی گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار ہے، اس کے اعلان کی بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا جائے، تاکہ جو سب کے لیے قیامت تک حجت ثابت ہو کہ راہ حق جو ہے وہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے، ٹھیک ہے، یہ بخوبی خود واضح ہو گیا۔ تو پھر اس آیت سے اس کی دلالت بھی پتہ چل جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم بھی ہم نے شان نزول بھی ثابت کیا، اور کمال دین بھی امامت سے ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب آپ نے کہا تھا کہ اس کو شیعہ کتب سے دکھائیں، تو بسم اللہ، شیعہ کتب میں اس کا حدیث تو بہت زیادہ ہے، آپ یہ مطالبہ نہ کرتے تو آپ کے لیے بہتر تھا۔ یہ کتاب ہے الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، اصول من الکافی جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء اول، کتاب الحجہ۔ یہ کون سی باب ہے بھائی؟ باب ما نص اللہ عز وجل علی الائمة علیہم السلام واحدا فواحدا، ہر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ کے نصوص، اللہ تعالیٰ کے نص، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آیات یا احادیث قدسیہ۔ اچھا، اس میں حدیث نمبر 6 حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے، کہ اللہ نے روزہ نماز واجب کیا، روزہ واجب کیا، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جبرائیل آیا، اخبرہم من حجہم ما اخبرتہم من صلاتہم وزکاتہم وصومہم، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے امت کو نماز سکھایا ہے، صوم سکھایا ہے، زکات سکھائی، اسی طرح حج بھی سکھائیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلے حج کے لیے چلے، جب حج کے لیے چلے نزلت الولایہ وانما اتاہ ذلك يوم الجمعہ بعرفہ، انزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، وكما كان كمال الدين بولايه علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه واله امتي حديث عهد بالجاهليه، ومتى اخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل، فقلت في نفسي من غير ان ينطق بي لساني، فاتاني عزيمه من الله عز وجل بتله اوعدني ان لم ابلغ ان يعذبني، فنزلت يا ايها الرسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں بھی امامت کا اعلان کیا تھا۔ حدیث ثقلین، حدیث الخلفاء من بعد 12، اور ان کے نام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں اعلان کیا تھا۔ اب اس کے احادیث شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، مخالفین کے کتب بھی موجود ہے، عرفہ میں اعلان کیا تھا۔ اب وہ میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عرفہ میں جب اعلان کیا تھا تو صحابہ نے شور مچایا تھا، وہ کتاب مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ کئی ایک احادیث ہیں، جابر بن سمرہ سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے والد کے ساتھ گیا اور فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خلیفہ، فقال كلمه سمنيها الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کا ذکر کیا کہ اسلام کی عزت، اسلام کی دفاع 12 اماموں پر منحصر ہے، 12 خلفاء پر منحصر ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بڑا شور مچایا، سمنیہ الناس، لوگوں نے مجھے بہرا بنایا، سمنیہ الناس، لوگوں نے اتنا شور کیا کہ مجھے کچھ نہیں سنائی دیا۔ فقلت لابی ما قال، قال كلهم من قریش، میں نے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب قریش کے ہیں۔ سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث نمبر، لا يزال هذا الدين، جابر بن سمرہ سے روایت ہے، لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خليفه، فكبر الناس وضجوا ثم قام كلمه خفيفه قال كلهم من قريش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اسلام کی عزت کا دار و مدار 12 خلفاء سے ہے، لوگوں نے تکبیر کیا اور شور مچایا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، شور کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دی، میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو میرے والد نے کہا کہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں، 12 امام کہہ رہے ہیں کہ سب قریش سے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے کتب میں موجود ہے، فرائض السنتین میں جو آپ ہی کے کتب میں سے، اس میں 12 اماموں کا اسی موقع پر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کے نام بھی بتائے تو وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے اعلان امامت بھی کیا، آپ نے اعلان رسالت کیا، تو لوگوں نے شور مچایا، پر لوگوں کو سنائی نہیں دی، تو اس وقت بھی آیت اکمال نازل ہوا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، وہ بھی امامت کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا تھا کہ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں اور مجھے بتانے نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فقال عند ذلك امتی حدیث العہد بالجاہلیہ، اور میری امت حدیث العہد بالجاہلیہ ہے، اور یہ میری بات، اور
اور یہ میری جو ہے یہ میری بات کو نہیں مانیں گے اگر میں اپنی بھائی کا وَمَتَى أَخْبَرْتُهُمْ بِهَذَا فِي ابْنِ عَمِّي، اور میں جب ان کو بتاؤں کہ میرے ابن عم، میرے چچا زاد بھائی، میرے جانشین ہیں، یہ قال ويقول قائل ويقول قائل، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ نہیں مانیں گے. فقلت في نفسي من غير ان ينطق به لساني، میں نے یہ کہا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی. اچھا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. فاس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی، فاخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيد علي فقال ايها الناس انه لم يكن نبي من الانبياء ممن كان قبلي الا وقد كان امره الله. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک، یہ غدیر خم کی بات ہو رہی ہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا اور کہا کہ میں سے جو پہلے انبیاء تھے ان کا عمر کافی لمبی تھی اور میری عمر کم ہے ان کے مقابلے میں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کیا تھا. اور یہ اس سے زیادہ کتاب سلیم میں اس کی تفصیل موجود ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے. ابھی مجھے ایک کال لینے دو، پھر اس کے بعد میں مزید اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. بات کریں بھائی.